سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا کہ آپ لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا پھر لائٹ جلا کر۔ اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں ابھی کمنٹس میں بتانا ہے۔ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، بروایت بخاری و مسلم۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے، بحوالہ شرح مسلم النبی۔ اس طرح سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو 2 بار اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے، بروایت بخاری و مسلم۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو، بروایت بخاری و مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے، بروایت بخاری شریف۔ دوستو، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو، اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لی جائے، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے، بحوالہ فتح الباری۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا، اسی لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصان کی، تو ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے خیخہ لگایا اور طنزاً کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ تو اس کے سوالات کا حضرت علی نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حیت پر لیٹ جائے۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ